یہ سوال بھائی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑا تھا، اس بارے میں روشنی ڈالیں۔ یہ مختلف جلسوں میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ بھی ایک پروپاگنڈا ہے، یہ انہی پروپاگنڈا ساز فیکٹری کا یہ بنایا ہوا ایسڈ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں بتاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کی حضرت فاطمہ کون لگتی ہیں؟ کچھ تو دیکھیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ حضرت عمر کے ہاں کیا ہے؟ یار کچھ تو دیکھو، کچھ تو سمجھو گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ، اس کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیا تھا۔ تو حضرت عمر داماد ہیں، حضرت علی سسر ہیں، حضرت فاطمہ ساس ہے۔ ساس کو خوش دامن کہا جاتا ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، ماں کو احترام دیا جاتا ہے۔ یہ تو محبت کا رشتہ تھا حضرت فاطمہ میں اور حضرت عمر میں۔ یہاں کوئی مخالفت تو نہیں تھی کہ آپ کے اس کے گھر کا دروازہ توڑا تھا۔ شاید یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جی اپنی ساس نال نہیں بڑھتی، شاید وہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، وہ ساس تو تانگے۔ ہم تو اپنی ساسوں کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، ہم تو عزت دینے والے ہیں۔ عمر فاروق عزت دینے والے تھے، عزت کے گھر سے رشتہ لیا، عزت دی، عزت لی، اور حضرت عمر سے حضرت فاطمہ کا نواسہ پیدا ہوا۔ ام کلثوم کا بیٹا زید ابن عمر پیدا ہوا۔ یہ زید ابن عمر عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، حضرت علی کا نواسہ ہے، اما فاطمہ کا نواسہ ہے، حسن حسین کا بھانجا ہے، اور عمر فاروق کے اس بیٹے کے حسن حسین ماموں ہیں۔ یہ وہ بھی بتا دیں پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی بتا وہ یہ روایتیں کمزور ہیں، ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو۔ مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں۔ اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا وہ غلط ہے۔ ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مولانا ساق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مولانا ساق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میری بات آپ نے سنی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے ان کے علم کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا، ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط روتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا، آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ نکال۔ اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لیاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے پاس مرا نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی مسیح نہیں لکھنے دی۔ اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں گھڑی کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو۔ چلو حضرت عمر اور حضرت علی کی آپس میں جو محبت ہے اس پہ بات ہوگی، آپ نے اس کا وہ رد کرنا ہے۔ پھر ہم نے وہ جو ہے نا جی دروازہ جلانے والی بات، ہاں کیا لیں اس پہ بات کریں گے۔ ایک موضوع انتخاب کر لو، ایک موضوع، 2 موضوع نہیں، ایک موضوع۔ دروازہ جلانے والی بات، دروازہ جلانے والی بات، چلیں جی ٹھیک ہے بھائی، آپ کا کیا ادعا ہے؟ ہاں جی۔ کیا آپ کا؟ اس کے مطابق ہمارا سوال یہ ہے جی کہ اس کے متعلق پہلا تو وہ بتایا جاتا ہے بھی ابن ابی شیبہ کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے دروازے پر دستک ہوئی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہا وہ دروازے پر گئی جی، تو اس پر پوچھا کون ہے، آگے سے جواب آیا عمر ہوں۔
اور پھر یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ آپ کے والد صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نے شیعوں سے ہی سنی ہے، ابن ابی شیبہ کے حوالے سے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں عمر ہوں، سب سے زیادہ آپ کے والد محترم سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کے گھر میں یہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں اس گھر کو ان پر آگ لگا دوں گا۔ اتنی بات ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، اور روایت کا نمبر بھی بتایا جاتا ہے 28,200، کیونکہ ہمارے پاس ابن ابی شیبہ ہے نہیں، بہرحال اس روایت کا نمبر یہی آتا ہے 28,200۔ صحیح۔ اس پر میرا سوال یہ ہے کہ جب بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، پہلی بار دروازے پر دستک ہوئی تھی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کیوں گئی جبکہ مرد گھر میں موجود تھے؟ حضرت علی گھر میں موجود تھے، پھر جناب حضرت فاطمہ دروازے پر کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس بات کو ہمارے معاشرے میں بھی کوئی برداشت نہیں کرتا کہ گھر میں کوئی بندہ موجود دروازے پر دستک ہو تو اس کے بعد جناب کوئی عورت جو ہے گھر کے وہ باہر چلی جائے۔ تو پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا غیرت مند آدمی ہو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صاحب شرم و حیا پیکر عورت ہو، اور وہ دروازے پر پوچھنے چلی جائے کہ ہاں بھئی باہر کون آیا ہے۔ اس بات کو پہلی بات تو یہ کہ اسے ہی ہمارا دل نہیں مانتا۔ اس کے بعد آگے دوسری بات یہ ہے کہ جناب کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تو آپ سے بھی ایک مرتبہ سنا تھا کہ جناب جب یہ واقعہ ہوا حضرت علی جو تھے مولا علی وہ گھر میں ہی تھے، پھر اس کے بعد جناب جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو پھر حضرت مولا علی نے آ کے جناب حضرت عمر کو پکڑا، انہیں مارا وغیرہ، یہ سب کچھ یہ باتیں میں نے آپ سے ہی سنی۔ اچھا، اس کے بعد جب اگر یہ دروازہ جلانے والا واقعہ پیش آیا تو ایک سوال کریں نا، سوال ایک کریں، اس کا جواب لے لیں، پھر اگلا سوال کریں، صحیح ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہی پہلا بات کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دروازے پر دستک ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی، حضرت علی دروازے پر کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کیا مقام ہے اسلام میں۔ دیکھیں، یہ الاحسان فی صحیح ابن حبان ہے، یعنی اس کی صحیح احادیث ہیں، یہاں پر یہ جلد نمبر ہے 15 اور اس نے سب صحیح احادیث جمع کی ہیں، اور یہ ہے باب ذکر بیان محبت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پنجتن پاک سے۔ یہاں پر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں عن زید بن ارقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہراء اور حسن اور حسین علیہم السلام سے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو آپ سے لڑائی کرے میں اس کے خلاف خود اعلان جنگ میں ہوں، اور جو آپ سے صحیح و مسالم ہو، صحیح سلم کی حالت میں ہو، سلامتی میں ہو، میں اس کے ساتھ سلامتی پر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فضول نہیں کرتے۔ فاطمہ الزہراء سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ حسن و حسین علیہ السلام سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، شک ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں۔ اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ روایت کے ساتھ موجود ہے، یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف الاحادیث والآثار جزء 7 ہے، ٹھیک ہے نا؟
یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ہے ابن ابی شیبہ نے، یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بیعت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں، کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے، یا اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا. جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم، یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا، حتی خرج حتی دخل علی فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا ہے. فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہیں، سب سے زیادہ ایمان میں تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ. اور اگر یہ ابو بکر عمر کے خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے، ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، یہ مجھے منع نہیں کرتا، یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو نفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائے تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اب دیکھیں بھائی، جو یہ اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا، مشورہ تو اس کے خلافت کے برعکس ہو رہا ہے. کب مسلمانوں سے مشورہ ہوا ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود بیعت کی ہے، 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا. پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے، اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے. یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں، وَإِلَّا ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں. اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی، کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، یہ اعلان جنگ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے خلافت کے مخالف تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں، اور قرآن اور عترت کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا، اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو، بلکہ اتباع کرو. تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی، گورنمنٹ اسی کی ہے نا. ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے، سبحان اللہ، مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اب سوال کا جواب ابھی آ رہا، ابھی 2 منٹ دے دو، آ رہا ہے، ابھی دے رہا ہوں شیخ صاحب، میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا.
پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلانے کی بات کرے وہ خلیفہ برحق تو کجا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، کسی کے گھر کو جلانا اور آگ لگانے کی دھمکی دینا، اس سے جنگ کرنے کی دھمکی دینا بلکہ اعلان جنگ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ شک کریں کافر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح جنگ کرنا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں، یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پہ گئی؟ یہ دیکھیں، فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر چلا گیا تو وہ آ گئے۔ کون آ گئے؟ علی علیہ السلام، طلحہ وغیرہ آ گئے۔ تو اس کا پتہ چلا کہ آپ کی ابن شیبہ کی روایت کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت وہ گھر میں تھے ہی نہیں۔ جب یہ آیا ہے دھمکی دینے کے لیے، فلما خرج جاؤها، جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے۔ اچھا، تعلمون ان عمر قد جانی، زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر یہاں پہ آئے تھے۔ وقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرقن علیکم، تو اس نے قسم کھایا کہ آپ کے اس گھر کو جلا دے گا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اللہ کی قسم عمر یہ کر لے گا، عمر ہمارے گھر کو جلا دے گا، آگ لگا دے گا۔ فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ادھر واپس نہ آئیں، کیونکہ ابو عمر اس گھر کو آگ لگا دے گا۔ فَانْصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ، پھر وہ چلے گئے۔ یہ زید ابن اسلم ابو عمر کا غلام ہے، عمر کا پکا غلام ہے، عمر کا وفادار۔ وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں بیعت کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا جو آپ کا سوال کا پس منظر ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں تھیں اور امیر المومنین صاحب بھی گھر میں ہے، طلحہ وغیرہ بھی گھر میں، تو زہرا گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس واقعے میں وہ گھر میں نہیں تھے۔ جب وہ لوگ آگ واقعہ لے کے آئے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پہ گئے؟ دنیا میں دیکھو عزیزو، میں ان کے سوال کے جواب دے دوں، یہ اگر کوئی بی بی دروازے پہ جاتی ہے یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے، عرفن بھی عیب نہیں ہے، بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو۔ حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے۔ صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے، جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا، تو یہاں پہ ان کو جنگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس حالت میں بہترین چیز کیا ہے کہ ان لوگوں پہ تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، یہاں پہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداست پامال نہ ہو، میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ المعجم الکبیر اوسط للطبرانی، یہاں پر عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا من خلق الله اشبه برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ۔ عائشہ قسم کہتی ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو، بولنے میں، دیانت میں، دین میں، عبادت میں، اور چلنے میں، پھرنے میں اور بولنے میں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یدہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہا کے ہاتھ چومتے تھے۔ اور بھائی جو فضائل نہیں، او بھائی آپ پوچھ رہے ہیں، پتا چلتا ہے نا کہ دروازے پہ کون آئی ہے۔ او بھائی اب میں بتاتا ہوں ہاں شیخ صاحب، دروازے پہ جب بات ہوتی ہے تو عورت تب جاتی ہے جب پتا ہو کہ باہر کون ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے، تب جاتی ہے۔ اب سن لو، جب تھوڑا سا بھی شرم و حیا عورت دروازے پہ نہیں جاتی۔ ہم حضرت فاطمہ کی توہین سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پہ دستک اور حضرت فاطمہ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں توہین تو یہ ہے نا، توہین یہ تو یہ ہے کہ گھر کو آگ جلانے کے لیے، تو توہین سے زیادہ بڑا ہے کہ گھر کو آگ جلا جو شخص۔ اب سن لو نا شیخ صاحب، یہ جھوٹ ہے، آپ کی کتاب سے دکھایا، آپ کی کتاب سے سن لو، اب یہ آپ کی کتاب سے دکھا دیا، کہتا ہے جھوٹ ہے۔ جب دروازے پہ جو اب سن لو نا بھائی، میں دکھا دوں گا کہ آگ بھی لے کے آئے تھے، آگ بھی لے کے آئے تھے، وہ الگ حدیث ہے، آگ دکھا۔ اب پوچھو نہ، پہلے مجھ سے کہہ دو کہ دلیل دکھاؤ کہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اب سن لو کہ جس کی آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی عائشہ قسم کا کہتی ہے، بولی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا،
शक्ल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, चलने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, बैठने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, इबादत उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा सब ने देखा था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हाथ नहीं चूमा है, बोसा किसी के हाथ पे नहीं दिया, बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हाथ पे बोसा दिया है। अगर वो दरवाजे पे जाए कि यहाँ पे आग क्यों लेके आए हो, सुन लो शेख साहब, नहीं आ रहा। एक मिनट, आयशा के तो आप वैसे ही वालिद खामोश, वालिद साहब से भी पहले ना बोला, वालिद साहब बेटे ही बात कर रहे हैं। अपने काफिला मानते हैं, आयशा का नाम ही ना लें। आयशा का नाम बताएं कि जनाब दरवाजे को जब तक कोई हजरत फातिमा क्यों गई थी? अब सुन, आयशा से आपने खुद कितनी बार कहा कि हजरत अली घर में थे, सुन लो, उनकी मौजूदगी में क्यों गई?